جیسے آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد دعا کی اجازت نہیں دی، مثال کے طور پر مشرکین کی، میں یہ کہنا بھول گیا تھا، صرف مشرکین کی۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ میرے پیش نظر تھے اس لیے ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ عام طور پر معلوم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شرک کی حالت میں ماں باپ مر جائیں ان کے لیے دعا کی اجازت نہیں۔ جو شرک سے ادھر ادھر دوسرے گناہوں پہ مرتے ہیں ان کے لیے دعا کی اجازت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو جہنمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ایک بچے کی گریہ ازاری اپنے ماں باپ کے لیے جو ہدایت نہ پا سکے ہوں اس کی نجات کا، اس کی بخشش کا موجب بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مضطر کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کے رستے بند ہو گئے ہیں، بخشش کے رستے کھلے ہیں سوائے مشرک کے۔ اگر کوئی شرک کی حالت پہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں بند ہیں، اور یہ ایک منطقی بات ہے، اس پہ لوگ غور نہیں کرتے، یہ کوئی ظلم کا فیصلہ نہیں ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا اور خدا ماننا، تو جب وہ اور مانتے مانتے مر گیا تو پھر ان سے فیض ڈھونڈے، پھر اس خدا سے اس کا کیا حق رہا، یہ اس کی حکمت ہے۔ مگر جو توحید کی حالت میں مرتا ہے گناہگار ہونے کے باوجود اس کی بخشش کا دروازہ بند نہیں ہے۔ یہ بھی سوال ہے، سنائیں گے؟ یہ سوال بھی ہے، وہ پڑھ کے سنائیں نا وہاں سے، سوال وہاں جانے چاہیے۔ مسز